ناظرین کرام، دنیا میں بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی عقل اور دماغی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کر کے ایسے کارنامے انجام دیے کہ لوگ دنگ ہو گئے۔ انہی لوگوں میں ایک شخص حکیم مکنہ خراسانی ہے۔ حکیم مکنہ خراسانی خراسان کے ایک گاؤں میں ایک دھوبی کے گھر پیدا ہوا۔ حکیم مکنہ کے نام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ ہشام یا ہاشم اور بعض ابن مکنہ بھی لکھتے ہیں۔ ابن مکنہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ کراہت کی حد تک بدصورت ہونے کے سبب نقاب اوڑھ کر رہتا تھا۔ خراسان کے ایک گاؤں میں دھوبی کے پیدا ہونے کے سبب اس کی کوئی پہچان نہیں تھی۔ بد شکل ایسا تھا کہ لوگ کراہت محسوس کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ اس کو قریب نہیں کرتے تھے۔ لوگوں کی اس نفرت کے سبب اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اسے لوگوں پر حکمرانی کرنی ہے۔ چنانچہ اس نے علم کیمیا اور دیگر علوم و فنون سیکھے اور کئی سال تک اپنے گاؤں سے غائب رہا اور پھر نئے انداز میں واپس آیا۔ اس نے لوگوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا اور معجزے کے طور پر ایک چاند بنا کر طلوع کیا۔ حکیم مکنہ نے لوگوں کو اپنی خدائی کا یقین دلانے کے لیے جو چاند بنایا تھا وہ سیماب اور پارے کی اجزائے ترکیبی اور مکنہ کے فن کا کمال تھا، لیکن لوگ اسے خدا سمجھ بیٹھے۔ وہ چاند نخشب کے کنویں سے طلوع ہوتا اور تقریباً 15 میل کی مسافت کو روشن کرتا تھا۔ وہ چاند مکنہ کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ جب خلیفہ مہدی کو حکیم مکنہ کی فریب کاری اور فتنے کے متعلق خبر ہوئی تو اس نے کئی فوجی دستے اس کا قلعہ کما کرنے کے لیے روانہ کیے اور آخرکار وہ مارا گیا، اور اس کی موت کے ساتھ ہی نخشب کے کنویں سے طلوع ہونے والا چاند بھی غروب ہو گیا۔ حکیم مکنہ کی موت کے متعلق بعض مختلف روایتیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے اور انہوں نے مل کر مکنہ کو قتل کر دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے پہلے اپنے تمام رفقا اور رشتہ داروں کو زہر پلایا اور پھر خود بھی زہر پی لیا۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ اس نے ایک گڑھے میں آگ جلوائی اور اپنے معتقدین کو جمع کر کے کہا، جو لوگ میرے ساتھ فردوس بری میں رہنا چاہتے ہیں وہ اس آگ میں میرے ساتھ کود جائیں۔ چنانچہ بہت سارے لوگ اس آگ میں کود گئے، ان میں حکیم مکنہ بھی تھا، اور جو لوگ پہلی لڑائیوں میں اس سے الگ ہو گئے تھے وہ افسوس کرتے رہے کہ جیسے سچ میں وہ آسمان پر جنت میں چلا گیا ہے۔ ناظرین کرام، ابن مکنہ کی پیدائش 8ویں صدی عیسوی میں ہوئی اور اس کی موت بھی 8ویں صدی عیسوی میں ہی ہوئی۔ ابن مکنہ ایک جھوٹی خدائی کا دعوے دار شخص تھا جس کا صحیح نام ہاشم تھا۔ وہ خراسان کے علاقے مرو کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ یہ گاؤں خاصا پسماندہ تھا اور اسلام کی تعلیمات وہاں ابھی درست طریقے سے نہیں پہنچی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہاشم عرف ابن مکنہ نے خدائی کا دعویٰ کیا تو بہت سے لوگوں نے اس پر اعتبار کر لیا۔ وہ پیدائشی طور پر خاصا بدصورت اور کالے رنگ کا مالک تھا۔ اس پر جوانی میں اسے چیچک نکل آئی، جس کی وجہ سے اس کی بدصورتی کو 4 چاند لگ گئے۔ جب وہ جوان ہوا تو اپنے والدین کو چھوڑ کر گھر سے بھاگ گیا تھا۔ عرصہ دراز تک اس نے دیار غیر کی خاک چھانی اور خاصا علم حاصل کیا جو خدائی کے دعوے میں اس کے کام آیا۔ پہل گاؤں میں واپس آنے کے بعد اس نے خود کو نعوذ باللہ پیغمبر کہنا شروع کر دیا۔ جب خاصے لوگ اس پر ایمان لے آئے وہ انہیں لے کر ماوراء نہر کے علاقے کش میں پہنچ گیا۔ وہ علاقہ اس کے مقاصد پر پورا اترتا تھا کیونکہ وہاں اس نے ایک قلعہ بھی تعمیر کر لیا تھا، بلکہ یہ ایک پہاڑی علاقے ہونے کی وجہ سے جنگ میں بھی اسے مضبوط دفاع فراہم کرتا تھا، اور یہ سب کرنے کے لیے پیسہ دولت اس نے اس علاقے سے گزرنے والے قافلوں کو لوٹ کھسوٹ کر حاصل کیا۔ وہ دور دور تک مشہور ہو گیا تھا اور لوگ اسے دیکھنے یا اس سے بحث کرنے کے لیے آتے تھے۔ اس لیے اس نے اپنی بدصورتی چھپانے کے لیے سونے کا ایک ماسک بنوایا تھا اور اسے ہمہ وقت چہرے پر چڑھائے رکھتا تھا، یہاں تک کہ کوئی شخص اس کو پہچان نہ سکتا تھا، اور بہت سارے لوگوں کو اس کی اصل شکل کا پتہ ہی نہ تھا۔ ابن مکنہ نے اپنے پیروکاروں پر لوٹ مار حلال کر دی تھی، بلکہ انہیں حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی قلعے میں آباد کریں۔ بہت سے لوگوں اور بغداد کے علماء نے اسے جھوٹا کہہ کر معجزہ دکھانے کو کہا تو اس نے ایک نقلی چاند بنایا جو نخشب کے علاقے سے طلوع ہوتا تھا اور صبح کو غروب ہو جاتا تھا۔ اس کی روشنی 30 میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ ابن مکنہ کے اس تجربے سے بہت سے لوگ گمراہ ہوئے اور اس کو سجدہ کر کے خدا مان لیا۔
اس وقت کے خلیفہ مہدی تک اس کے فتنے کی خبر پہنچی تو اس نے توجہ نہیں دی، کیونکہ اس وقت وہ خود بہت سے مسائل میں الجھا ہوا تھا، جن میں سے ایک بنو امیہ کی بغاوت تھی، اور دوسری وجہ کش کا قلعہ بہت دشوار گزار اور پہاڑی علاقے میں تھا، اس لیے اس نے توجہ نہیں دی۔ ابن مکنہ کا فتنہ عروج پر جانے لگا تو خلیفہ مہدی کو فوج بھیجنا پڑی، لیکن ابن مکنہ اور اس کے پیروکار ایک قلعہ اور دشوار مقام پر رہائش پذیر تھے، اس لیے خلیفہ مہدی کی فوج کو ناکامی ہوئی، اور یہ اطلاع ملنے پر خلیفہ مہدی نے پوری تیاری کے ساتھ فوج بھیجی، جس نے ابن مکنہ اور اس کے پیروکاروں کو شکست دی۔ ابن مکنہ کی موت کے بارے میں قبل ازیں بتایا جا چکا ہے کہ اس کی موت کیسے ہوئی۔ ناظرین کرام، ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں۔